बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद, शायद ऐसा हो गया। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि एहसास ही दर्द का इंसान को खत्म हो जाता है, या वो जो उसकी तरबियत या जो कुछ भी है, उसका एक जहनी एक एक ऐसे लेवल पे चले जाता है इंसान, जब उसको मुसलसल रेजिस्टेंस मिल रही हो या तकलीफ दी जा रही हो, खिलाफ कानून और खिलाफ फितरत अगर चीजें उसके साथ हो रही हो, तो फिर डेफिनेटली ऐसा होता है। बाकी आज ऐसा हुआ है। आज अडियाला जेल के बाहर जो सीन हुआ है ना, उसके बाद ऐसा लगा, क्योंकि अभी 2 4 रोज पहले तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, एक आधा हमने पॉडकास्ट भी किया था, काफी देर तक सिटिंग भी रही थी। और वाकई शराफत छोड़ दी। किसी ने कहा मुझे नाम बताओ, मुझे किसने रोका है। जी हाँ, इस हद तक फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी साहब का इत्तल कलामी और अच्छी खासी गालम गलोच हुई है उनकी। और उन्होंने कहा मुझे रोका किसने है। मैं तो इमरान खान का वकील हूँ, हर केस में मेरा वकालतनामा है। तो ये बड़ा जबरदस्त एक बड़ा सीन बना है जी इधर। और मैं कहता हूँ इस पोजीशन पर कोई ना ही आए तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। इसके अलावा आज जारी बात है, अडियाला जेल में केस था 9 मई के हवाले से, GH की हमला केस में फवाद चौधरी साहब भी थे। उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उन्होंने इमरान खान से मुतालिक कुछ बातें की हैं, उसकी कुछ तफसील बतानी है। माशाल्लाह 10 में से 9 नगात चुन लिए गए लाहौर हाई कोर्ट के लिए जुडिशल कमीशन में। उनकी एक्सपर्टीज दिखाऊं तो आपको बड़ा मजा आएगा। वो लोग कौन है, क्या बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड क्या है। वो उसी तरह जिस तरह कराची में हुआ ना, सिंध हाई कोर्ट में, के पीपल्स पार्टी के जानने वाले, पीपल्स पार्टी के रिश्तेदार, पीपल्स पार्टी के मुफाद का ख्याल रखने वाले, वही चीज इधर भी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही हुई है, या जानने वाले या खानदान के जानने वाले, मुफाद का ख्याल रखने वाले, यही क्राइटेरिया जी, क्योंकि काम इनसे बहुत बड़े बड़े लेने। तो वो नगीने भी आज जबरदस्त किस्म के चुन लिए गए। बासी का एक बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त किया गया है, उसके हवाले से भी मैंने आपको बताना है। और क्रैक डाउन की तैयारी है पूरी, और उसके बाद से एक बड़ी अहम मीटिंग हो गई है, उसकी भी तफसील मैंने आपको बतानी है। तो चीज़ें बड़ी अहम है, एक के बाद एक मैं आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहले जी, 8 फरवरी ही सबसे बड़ा मसला है सर। और सबसे बड़ा मसला इसलिए बन चुका है कि एक एहतजाज है, आम सा एहतजाज है, यौम स्याह है, जिसको पाकिस्तान तहरीक के सामने रिकॉर्ड करना है, लेकिन जानबूझ के उसका बैड टेस्ट डेवलप करने की भरपूर किस्म की कोशिश है। और हर तरीके से कहा जा रहा है कि इसको भाई इस तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाना है कि कोई ना कोई सीन अच्छे से क्रिएट हो जाए। और ऐसे ही इन्होंने 26 नवंबर को भी किया था, और उससे पहले भी किया था। एक वाकया बनाने की तैयारी है जी। और कोटी सतिया हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, सरगोदा हो, इन तमाम जगहों पर इस वक्त क्रैकडाउन जारी है। गुजरांवाला, गुजरात वाली साइड पे जहां लोगों की गिरफ्तारियां, छापे, ये सब कुछ चल रहे हैं ना जी। उधर सियालकोट के हवाले से भी इतलात है कि सियालकोट का जलसा मुलतवी कर दिया गया, उसको लाहौर में कन्वर्ट कर दिया गया है रेहाना डार साहबा की तरफ से। तो एक पैनिक तो क्रिएट कर दिया गया है। वही ना, इस्लामाबाद पुलिस के जो चीफ हैं, IG जो हैं, अली नासिर रिजवी साहब, उनके हवाले से IG ऑफिस के जराये से कंफर्म हुआ जी। और आपको पता है अली नासिर रिजवी साहब तो वैसे ही PTI एक्सपर्ट हैं, उनके हवाले से उनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है। लाहौर का जमान पार्क हो, या KPK हाउस हो, या 26 नवंबर हो, अगर इन तमाम वाकयात में से अगर अली नासिर रिजवी को निकाल दिया जाए तो ये वाकयात तो बर्पा ही ना होते। चाहे इसके पीछे मोहसिन नकवी साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब से पीछे कौन कौन वो तमाम अफराद थे, या शख्सियात थी, या इदारे थे, या हुकूमत थी, वो एक अलहदा से चीज़ है। लेकिन अगर इनसे निकाल दिया जाए तो सर वो तारीख तो बड़ी क्लियर भी हालत में नजर आती है। तो इनके बगैर मुमकिन ही नहीं है। इस बार उन्होंने नए अहकाम जारी किए हैं सर। 8 फरवरी को मुमकिन एहतजाज से मुतलिक IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की जेर क़यादत आला अफसरान का इजलास तलब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत और कारकुनान के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया गया जी। आला अफसरान को कारकुनान और क़यादत की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया जी। ये आज शाम से ये काम शुरू होना है, बल्कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद ये शुरू हो भी गया हो। तमाम SPs को अपने अपने इलाकों में मुतहरिक क़यादत और कारकुनान की फहरिस्त मुरतब करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और मतलब मुकदमा में मतलूब क़यादत और कारकुनान के हवाले से भी अफसरान से पूछगछ होगी जी। खवातीन पुलिस एहलकारों की भी खसूसी टीमें मुरतब करने के, समाविया ताहिर वगैरह जो उधर की मकामी औरतों की क़यादत है, उनको रोकना जी। उनके अहकाम भी जारी कर दिए कि कारकुनान को सादा कपड़ों में भी तैनात किया जाएगा जी। ये पुलिस के जो एहलकार हैं उनको पहले भी सादा कपड़ों में ही आते हैं जी। 8 फरवरी से कबल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्तों को बंद भी किया जाएगा, तो कंटेनर्स वगैरह के भी हुक्म जारी कर दिए गए हैं। तो सर ये इस तरीके से है। तो आज मैंने आपको बताया था कि 9 मई GH हमला केस के हवाले से अडियाला में आज समाअत थी। और जो समाअत थी ना, उस समाअत में मैंने फिर बताया कि जानबूझ के इस तरीके से एक सीन क्रिएट किया गया कि ताकि पोजीशन किसी किस्म की बन सके। तो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं जो फैसल चौधरी साहब, वो आज अदालत में पेश हुए हैं। जब वो अदालत में पेश हुए तो सर
وہاں ان کو جیل کے اندر گئے سماعت میں، تو ان کو جیل کے اندر داخل ہی ہونے دیا گیا۔ اب فیصل چودھری صاحب وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خط کے 6 مندرجات بھی بتائے، آج انہوں نے پھر کہا، باہر آ کے انہوں نے خط کے 6 مندرجات بتایا کہ انہوں نے کہا مجھے نہیں پیش ہونے دیا گیا، کیونکہ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے عمران خان کے خط کے 6 مندرجات وہی بتایا کہ موجودہ حالات کا تعلق کیا ہے، ادارے اپنی مخصوص پوزیشنوں پہ رہیں، ہم نے آج تک یہ کھویا، یہ پایا، 6 وجوہات میں یہ ہے، 8 فروری کا الیکشن، مینڈیٹ چوری اور 26ویں آنی تریم، بلا بلا بلا، انہوں نے تمام وہ پوائنٹ جو عمران خان صاحب کے خط میں تھے وہ تب کیے نا۔ تو آج وہ کہتے ہیں کہ جی آج انہیں پوری درخواست لکھی ہے اور عملے کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست انہوں نے لکھی ہے۔ انہیں کہ بانی پی ٹی اے کے وکیل فیصل چودھری صاحب کو اڈیالہ جیل داخلے سے روکا گیا، جیل کے داخلی گیٹ پر فیصل چودھری اور جیل حکام کے درمیان مابین کافی تلخ کلامی، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، فیصل چودھری آپ سے بالکل بات ہے، انہوں نے وہ اتنا زچ ہو گئے، 2 گھنٹے سے زائد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بٹھا کر فیصل چودھری کو واپس جانے دیا گیا کہ آپ کی کلیئرنس نہیں ہے، ہمیں حکم ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں کروانی، ہمیں حکم ہے۔ تو پھر انہوں نے بولا کون ہے جس نے مجھے منع کیا، میں عمران خان کا وکیل ہوں، میں ہر کیس میں موجود ہوں۔ مزید انہوں نے فیصل چودھری نے کیا لکھا اپنی درخواست میں، ذرا وہ آپ کے ساتھ پیش ہونا ضروری ہے جی۔ انہوں نے کہا صاحب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کرتا ہوں، میں بانی پی ٹی اے کا وکیل ہوں اور ان کے تمام مقدمات میں پیش ہوتا ہوں، بانی پی ٹی اے کے تمام کیسز میں میرا وکالت نامہ جمع ہے، جیل عملے نے آج داخلی دروازے پر مجھے روکا ہے اور اندر جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ استاد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جی ایچ کیو کیس میں سماعت مقرر کی تھی، داخلی گیٹ پر جیل حکام نے بتایا کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، احتجاج کرنے پر مجھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں رکھا گیا۔ بہرحال وہ آج انہوں نے یہ بھی بولا ہے، فیصل چودھری صاحب نے یہ بھی فیصل چودھری صاحب نے بولا ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا آج کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے بول سکوں گا یا نہیں بول سکوں گا۔ انہوں نے دوبارہ خط کے 6 مندرجات بھی بتایا اور جس حساب سے ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ دوبارہ مجھے بلایا جائے گا یا بٹھایا جائے گا یا نہیں بٹھایا جائے گا، یا میں ادھر آ کے آپ کے سامنے بات کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، اس ملاقات میں فیصل چودھری صاحب کی فواد چودھری صاحب کی ضرور ملاقات ہوئی ہے سماعت کے دوران عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے باہر آ کے بولا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی پرعزم ہیں، عدالتوں کو فتح کرنے کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ نیلسن منڈیلا سے لے کے خالدہ ضیاء تک کتنے سیاسی رہنما عدالتوں سے باہر آئے ہیں جو ہم پریشان ہوں، مذاکرات ختم کرنے کے معاملے پر ان کا کہنا تھا، یعنی نیلسن منڈیلا اور خالدہ ضیاء جیسے لوگ یہ عدالتوں سے تھوڑی باہر آئے ہیں، جن کو عوام نے باہر نکالا تھا۔ واو، زبردست۔ تو انہوں نے کہا جی پھر مذاکرات ختم کرنے کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ اچھا ہوا حکومت کی حیثیت ایک بار پھر سب کے سامنے آ گئی، جو حکومت ایک ملاقات نہیں کرا سکتی اس نے مذاکرات کیا کرنے تھے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں میں سنجیدہ لوگ خود حالات دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ ملک کو ایسے ہی لے کر چلنا ہے یا آئین کو بحال کرنا ہے، سیاسی اتحاد پر پیش رفت سے انہیں آگاہ کیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اتحاد آئین کی بحالی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب پاکستان کی عدالتوں سے زیادہ پاکستان کی عوام پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور مثال دی نیلسن منڈیلا اور خالدہ ضیاء کی، انہیں کہا یہ لوگ عدالتوں سے باہر نہیں آئے ہیں، خالدہ ضیاء باہر تب آئی ہیں جب حسینہ واجد کے حوالے سے کو ہوا تھا، جی ہاں، وہ جب وہ کو ہوا تھا تو پھر پبلک نے خالدہ ضیاء صاحبہ کو رہا کروایا تھا، تو یہ ہوا تھا، تو پبلک پہ زیادہ کر رہے ہیں ریلائے عمران خان صاحب، یہ بولا ہے۔ اب ذرا میں وہ 10 نگینوں کا متعلق بتاتا ہوں آپ کو جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر شامل کیا گیا جی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ٹوٹل 9 ہوئے، ابھی ایک ہیں شان گل صاحب، ان کے حوالے سے ذرا کچھ ابھی کنفیوژن ہے اور اس لیے ان کا پینڈنگ کر دیا گیا۔ شان گل صاحب پہلے بھی یہ ایڈیشنل جج رہے میں لاہور ہائی کورٹ کے نا، جسٹس رہے میں۔ بہرحال نامزد کون افراد ہیں اور ان کے ریلیشنز کیا، ذرا وہ جان لے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جی۔ 9 ججز ہیں، جسٹس سردار اکبر ڈوگر فیصل آباد سے لیگی رکن پنجاب اسمبلی سردار خان بہادر ڈوگر کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے نئے جج ہیں جسٹس سردار اکبر ڈوگر، جوڈیشل کمیشن کے بعد جو 9 جج اب مقرر کیے گئے ہیں اس میں سردار اکبر ڈوگر فیصل آباد سے لیگی رکن پنجاب اسمبلی سردار خان بہادر ڈوگر کے بھائی ہیں۔ آسما جہانگیر گروپ اور سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار رہ چکے ہیں جی۔ جسٹس خالد اسحاق صاحب، ان کے والد صاحب ملک اسحاق اولکھ نون لیگ لائرز ونگ گوجرانوالہ کے صدر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک نون لیگی ایم پی اے کا بھائی ہے اور دوسرا نون لیگ لائرز ونگ کے صدر کا بیٹا ہے۔ جسٹس چودھری سلطان محمود ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، لو جی یہ بھی سرکاری آدمی جو مختلف کیسز میں پی ٹی آئی عمران خان یا کسی چیز میں پنجاب حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا دیگر جگہوں پر، تو یہ ہے جسٹس چودھری سلطان محمود ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب۔ جسٹس ملک وقار حیدر امان، یہ آسما جہانگیر گروپ سے تعلق ہے، ملتان سے ہیں یہ۔ جسٹس جاوید اقبال وینس ڈپٹی اٹارنی جنرل، ان کو جسٹس بنا دیا گیا ہے۔ جسٹس سید احسن رضا کاظمی، یہ آسما جہانگیر گروپ کے ہیں۔ جسٹس محمد جواد ظفر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں، فرحاد شاہ کے پارٹنر ہیں، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد شاہ کے پارٹنر اور قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کا تعلق بہاول نگر سے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کرائیٹیریا کیا ہے جسٹس بننے کے لیے۔ جسٹس ملک اویس خالد پیپلز پارٹی کے
وزیر قانون خالد رانجھا کے داماد ہیں جی. جسٹس حسن نواز مخدوم اعظم نذیر تارڑ کے چیمبر سے ہیں. تو اعظم نذیر تارڑ کا جو چیمبر ہے یا ان کی جو جسے کہتے ہیں نا پلیسمنٹ ہے، بساط ہے، وہ اس وقت کامیابی سے جاری ہے. تو آپ نے میرٹ دیکھ لیا سندھ ہائی کورٹ کا، آپ نے میرٹ دیکھ لیا پشاور ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اب لاہور ہائی کورٹ کا بھی. تو رہی صحیح کسر اب سپریم کورٹ میں رہ گی. وہ 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے. میں اور آپ سامنے یہ 26 تریم اور رزلٹ ہم سب کے سامنے. اعظم سماعتی صاحب تو آج وہ 8 فروری کے حوالے سے جسے کہتے ہیں نا ایک ملاقات کے حوالے سے ایک ریلی تھی، کیونکہ وہ خود بھی جیل سے رہا ہوئے ہیں. تو مانسیرا میں آج انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں پارٹی کے غداروں سے متعلق بتاؤں گا جو عمران خان کا نام اور جھنڈا اور عہدہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے اور دیگر کارکنوں کو اٹک جیل، اڈیالہ جیل، عام جیلوں کے اندر بھول گئے ہیں. سزا عمران خان دے گا لیکن میں ان کی شکایت ضرور کروں گا. تو وہ کافی ناراض نظر آئے پارٹی کے گھر سے کہ جنہوں نے ہمیں جیلوں کے اندر تنہا چھوڑ دیا ہے. شاہد میتلا صاحب ایک معروف نام ہے جی. اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب سے بھی وہ بات کر چکے، اور جو ذرائع کی خبریں ساری چلی تھیں، جنرل باجوہ ماضی کی پوزیشن اپنی کیسی کلیئر کرتے رہے. ان کی ملاقات ہوئی ہے جی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق چیئرمین پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، ٹھیک ہے جی، شاہد خاقان عباسی صاحب سے. انہوں نے بڑا انکشاف کیا شاہد میتلا صاحب نے. انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہاں نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف صاحب والا معاملہ تھا نا، کہ نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے طیارے کو پاکستان لینڈنگ سے روکا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں، شاہد عباسی صاحب نے کہا کہ ہاں نواز شریف نے پرویز مشرف صاحب کے جہاز کو 1999 میں پاکستان لینڈنگ کرنے سے روکا تھا، مجھے انہوں نے حکم دیا تھا. یہ وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس وقت میں چیئرمین PIA تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم مجھے کہا تھا کہ جنرل مشرف کا طیارہ یا تو عمان بھجوا دو یا دبئی بھجوا دو. بطور چیئرمین PIA میں نے کوشش کی تھی مگر میں کر نہیں سکا تھا. سر نون لیگ کا ساری زندگی یہ پروپیگنڈا رہا ہے کہ نواز شریف نے ایسے کوئی احکامات ہی نہیں دیے تھے. جنرل بٹ کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ ہی کچھ نہیں تھا، حالانکہ جنرل بٹ کو آرمی چیف لگا دیا، پھر جو کچھ ہوا تو بنیاد ہم خود ہی فراہم کر رہے ہیں کہ وقت کے آرمی چیف کا جہاز ہی لینڈنگ کرنے سے روک دیا جائے تو پھر وہ جو کرنا ہے وہ شاہ نے کرنا ہے نا، ان کی مرضی. ابھی بھی تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا. تو اپنا اشتعال نہ دلائیں، اب ایسی کوئی چیز نہ کر دیں کہ جس کی بنا پر پھر جو صحیح حکمران ہے وہ کوئی ایکشن لیں. تو میرا خیال ہے شاید بھاسی صاحب نے بھی ریکارڈ کو درست کیا کہ ہاں وقت کے وزیر اعظم نے مجھے منع کیا کہ آرمی چیف کے جہاز کو پاکستان لینڈ نہیں کرنا چاہیے، انہیں عمان یا دبئی میں لینڈ کراؤ. پھر وہ ساری چیزیں میں اور آپ نے 12 اکتوبر کی دیکھی، میں اور آپ نے کہ کیا ہوا، پھر پاکستان کہاں سے کدھر گیا، یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.